خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اس کلیسیا کو اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کلیسیا میں سے ایسے بیٹے بیٹیاں تیار ہو رہے ہیں جو کل کو اس گرجا کی بحالی کو قائم رکھیں گے، اس گرجا کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اس بشارت کے کام کو، ارشاد اعظم کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ میری دعا ہے اور یہی ہماری رویا ہے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں اسی طرح مستقبل میں دنیا کے کناروں تک جائیں۔ آج عزیزو جو ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف ہے۔ خداوند کسی سے رعایت نہیں برتتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، پر کیا ہم مسیح کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ یہ زیادہ غور طلب بات ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دنیوی مذاہب ہیں جو فخر کرتے رہتے ہیں اپنے خدا پر اور اپنے انبیاء پر، ان پر ایمان رکھنے کا فخر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال قابل فخر نہیں ہیں، ان کی سوچیں قابل فخر نہیں ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی حرکات و سکنات قابل نفرت ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کو یہ مان لینا کہ وہ موجود ہے اور اس کے انبیاء پر یقین لے آنا کہ وہ بھی اچھے تھے، ان کی تعلیم اچھی تھی، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا اور اس کی مخلوق کو پہچانیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ خدا سے محبت رکھنا ہی کافی نہیں ہے، اس کی مخلوق سے پیار کرنا بھی بڑا ہی اہم ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خدا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، پر خدا کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی مخلوق سے نفرت کریں گے تو گویا ہم خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ عزیزو، آج کی اس خوبصورت مضمون میں جہاں خدا کی شریعت کا عدل و انصاف ہے، ذرا خالق مالک اور اس کے حکموں پر غور کیجیے گا۔ زبور نویس سب سے پہلے یوں لکھتا ہے، اے خداوند تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا ہے۔ عزیزو، جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے اس خالق مالک کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں، تعریف و خدا کے برے کی، ابتدا سے ہی موجود ہے۔ تعریف و خدا کی، تعریف و خداوند کی، تعریف و خدا کے برے کی۔ شاگردوں کو دعا مانگنا کس نے سکھائی؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ کیوں سکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ان کو نہیں آتی تھی، ان کو آتی نہیں تھی، سکھانے کی ضرورت تھی۔ اور سکھایا کیا دعا میں؟ خداوند نے اس طرح سکھایا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ یعنی سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا ہے، خدا کی تعریف ہے۔ اور زبور نویس خدا کے اس خوبصورت کلام میں پہلے اقرار کرتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے بنایا ہے۔ یعنی وہ ان بتوں کی تعریف نہیں کر رہا جن کے
سامنے بہت سارے لوگ جھک جاتے ہیں. میرے بہت سارے ایسے عزیز ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں، بہت سارے دنیوی خداؤں کو بھی مانتے ہیں، اور جو بندہ ذرا تگڑا ہو اس کو بھی مانتے ہیں. کیوں جی؟ شخصیت پرستی. اور جو ذرا ماڑا بندہ ہو اس کو نہیں مانتے، کہتے تو ہے کون ہے، کہتے نہیں تو ٹگے سے بندہ ہے، ٹگے ٹگے دی گلاں کرنا. اور جو تگڑا ہو اس کے پاس بے شک ٹکا نہ بھی ہو، اس کے پاس ڈنڈا ہونا چاہیے، بندوق ہونی چاہیے. پھر وہ اپنا کمال دکھاتا ہے، وہ چترول بھی کرتا ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی آ جاتا ہے، وہ گیٹ پہ آ کے گالیاں بھی نکالتا ہے، وہ سڑک گلی بھی بند کر دیتا ہے، کہتا ہے ان کھول کے بہاؤ. عزیزو، میں اور آپ کیا منافقت نہیں کرتے؟ خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اس کی مخلوق کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو دراصل دھوکہ دیتے ہیں. کیوں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھایا کہیں یہ کسی اور کی تعریف نہ کرنے لگ جائیں. میں انہیں بتاؤں کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں مخصوص کیا ہے، اور میں نے ہی تمہیں دنیا کے کناروں تک بھیجنا ہے، اور میں نے ہی تمہاری روٹی اور پانی کا بندوبست کرنا ہے. مجھے پہچانو. کچھ ایسے شاگرد بھی تھے جو پریشان تھے کہ اے خداوند، جب ہم بشارت کے لیے ادھر ادھر جائیں گے تو رہیں گے کہاں؟ روٹی کپڑے کا کیا بنے گا؟ اور اس کے لیے بھی میں تشریح نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں خداوند نے کیا سکھایا تھا. پیاری بہن اور پیارے بھائیو، معذرت کے ساتھ عام لوگوں کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں مذہبی رہنماؤں کو ذرا یاد کروں گا. اکثریت کو دعا مانگنا ہی نہیں آتی. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہے. پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں سے ختم کرتے ہیں. کلام مقدس کی آیات دہراتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تجھے پتہ ہے وہاں کیا لکھا ہے، تجھے پتہ ہے فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے. دعا مانگنے کا مقصد ہے درخواست کرنا، خداوند کو سکھانا نہیں ہے. یہ وہی خداوند ہے جو الہام کے وسیلے، بندوں کے وسیلے ان کو سکھاتا ہے. جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو کہنا ہے خداوند تو جو قادر مطلق ہے، تو جو عظیم ہے، تو جو کل کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے، تو جو خالق ہے، تو جو مالک ہے، تو جو رازق ہے، تو جو شافی ہے، تیرے حضور جھکتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں. دعا کا پہلا جملہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا. اور اس کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا دواربانی کا ایک حصہ ہے خوبصورت، خداوند کی تعریف، اس کے بعد تیری بادشاہی آئے، جیسی آسمان پر ویسی ہی. یعنی اے خدا تو جو خالق ہے، تو جو مالک ہے، جس کے حضور ہم جھک رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے تو آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں تو آ، ہم چاہتے ہیں تو آ. اور بے شک ساری کائنات کا نظام تو ہی سنبھالتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو اس دنیا میں پھر سے آ، تاکہ وہ جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی دیکھ سکیں، تاکہ ہر ایک آنکھ سے دیکھ سکے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھک جائے. اور اس کے بعد خواہ آسمانیوں کا ہو اور خواہ زمینیوں کا ہو. جب آسمانیوں اور زمینیوں کا گھٹنا جھکے گا تو اگر کچھ مذاہب کے ماننے والے نہ مانے تو ان سے گلہ بھی کوئی نہیں ہے، ان سے شکایت بھی کوئی نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ وہ کیسے ان کو اس لائق بنائے گا کہ وہ مان لیں گے. اسے منوانا آتا ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا. کلام مقدس کو پڑھنا سننا اچھی بات ہے، لیکن الفاظ کی تشریح و تفسیر یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. وہ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، سننا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کی تفسیر اور تشریح کو نہیں جانیں گے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے،
کیا سکھائیں گے؟ چند دن پہلے میں اور پادری وکی صاحب بلوچستان گئے، اور عزیزو آپ جانتے ہیں لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خداوند ہمیں پشتون لوگوں کو تو ہم ملتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو بھی ملیں گے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خداوند میں بیرون ملک جا کے تیری بشارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم مشن فیلڈ میں جائیں، خدا مشن فیلڈ ہمارے سامنے لے آئے، ہم دور جائیں مشن فیلڈ ڈھونڈنے، اور خدا مشن فیلڈ یہاں لے آئے۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا جہاں کی ہر قوم بستی ہے، اور ہم امریکن کلیسیا کو کہتے ہیں کہ سارا مشن فیلڈ تو آپ کے گھر میں ہے۔ پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی صحیح پہچان نہیں رکھتے۔ عیسیٰ نام سے یاد کر لینا ان کے لیے کافی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یسو یسو کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف یہوہ یہوہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ خدا کی وحدانیت جو کثرت میں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ خدا کے رول کردار کو نہیں جانتے۔ خدا کا کردار کیا ہے، بیٹے کا کردار کیا ہے، اور روح القدس کا کردار کیا ہے۔ عزیزو، میں یا پادری وکی صاحب وہاں کوئی کلام سنانے نہیں گئے، ہماری موجودگی ہی ایک گواہی ہے، ہماری خدمت ہی ایک گواہی ہے۔ جس مشن فیلڈ میں آپ رہتے ہیں، دائیں بائیں بہت ساری بھوکی اور پیاسی روحیں ہیں۔ کلام سنانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ ہچکچائیں، شاید آپ گھبرا جائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، آپ کا کردار وہ خوبصورت گواہی ہوگی۔ عزیزو، اس آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، اے خداوند مجھے فہم عطا کر، مجھے عقل عطا کر، تاکہ میں تیرے احکامات کو سیکھ لوں۔ پہلے حصے میں اے خدا تو خالق ہے، اے خدا تو باپ ہے۔ دوسرا حصہ اے خدا تو استاد ہے۔ میں ماں باپ کی توجہ ذرا اس حصے پر مرکوز کروانا چاہوں گا، ماں باپ کا کردار، اور اس کے بعد سکھانے کا کردار، استاد کا کردار۔ ہمارا خداوند ہمیں فہم عطا کرے گا، عقل عطا کرے گا، تو ہم تربیت بھی پالیں گے۔ مجھے کئی لوگ یہ کہتے ہیں بچوں کو جی تربیت ٹھیک نہیں کی، مان لیتے ہیں، اچھا جملہ ہے، برا نہ منائیے گا والدین، پر اگر ان کے ماں باپ کو ہی تربیت نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی خاک تربیت کریں گے۔ جو والدین خود دعا نہیں مانگتے، جو والدین خود کلام نہ پڑھنا پسند کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں، جو والدین ہر وقت گھر میں بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گیڑا دینا، گیڑا دینے والے بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے بچے، ان کو وہ ذرا بھی یہ نہیں کہتے کہ بری بات ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ، بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، والدین کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی پیڑھی تک جاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں، تیرے وڈے بھی آئندے سن، یعنی وہ باپ دادا تک پھر جاتے ہیں۔ اور تھموتھیوس کو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے، یاد ہے، تیری ماں بھی بہت اچھی تھی اور تیری نانی بھی بہت اچھی تھی۔ سمارا اور آنش کے لیے آج میں کہوں گا، تیری ماں بھی اچھی ہے، تیری نانی بھی بہت اچھی تھی، پڑھنانی بھی بہت اچھی تھی۔ تربیت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ پہلی بات، اے خداوند تو ہمارا خالق ہے، اور دوسری بات، اے خداوند تو ہمارا استاد ہے، تو ہمیں تربیت دینے والا ہے۔ اب کل باہر جا کے یہ نہ کہنا پادری الطاف نے سانو لالا کلام سنایا ہے۔ ہم میرے کچھ بہن بھائی یہاں سے بھاگ گئے ہیں، کہندے لالا کلام سناؤں دا، تو میں نے بھی سوچا چلو پاج پوج لیں پھر آ جان گے، کیونکہ ہر گرجا گھر میں کلام تو یہی ہے نا، خادم بھی یہی ہے،
پھر وہ موازنہ کریں گے کہ وہ بھی پادری اندر لالا سنا، پھر وہ کہیں گے چل ساڈا الطاف بھی چنگا ہے۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، یہ کلام مجھے بھی لگتا ہے، یہ ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے، اور یہ بند اور گدے گدے میں سے گزر جاتا ہے۔ پس کیا کہیں گے؟ اگر والدین ہی تربیت یافتہ نہیں ہیں، دادی دادا اور نانا نانی ہی تربیت یافتہ نہیں ہے، تو بچے کیسے تربیت یافتہ ہوں گے؟ اگر دادی دادا کو ہی فہم، عقل و دانش حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، تربیت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، تو بچوں کو بھی وہ شوق نہیں ہوگا۔ بچے بھی وہی کام کریں گے جو بڑے کریں گے۔ اور میں پادری وکی صاحب کو یاد کروں گا، اکثر انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں بطخ دے بچے بطخ وانگری ہوندے نا، وہ پیدا ہوندے تیرنا شروع کر دیں، انہیں کوئی سکھاتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا، ڈی این اے کا، جینیٹکس کا فرق پڑتا ہے، اس کے بعد تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، پھر یہ ڈی این اے اور جینیٹکس کون بدل سکتا ہے؟ یہ خداوند ہی ہے، جو کم عقلوں کو، بے وجودوں کو چن کے انہیں عقل و دانش بھی عطا کرتا ہے، انہیں حوصلہ بھی عطا کرتا ہے، اور انہیں ہزاروں لاکھوں کے سامنے گواہی دینے کا فضل بھی عطا کرتا ہے۔ پطرس کو یاد کیجیے گا۔ اور پولس کہتا ہے اے خداوند تو نے ہم جیسے کمزوروں اور بے وجودوں، اپنے بارے میں اور بھی وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، میں اور آپ اگر غصہ کر جائیں تو پھر کیا ہم ترقی کریں گے؟ مثبت تنقید اچھی ہوتی ہے تاکہ ترقی ہو سکے، منفی تنقید جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم تنقید کریں اور کوئی بات بتائیں ہی نہ کہ ایسے کرو تو فائدہ کیا ہے؟ پھر روز یہی کہتے رہنا حکومت اچھی نہیں ہے، روز یہی کہتے رہنا صدر وزیر اعظم اور وزیر اچھے نہیں ہیں، تو بندہ پوچھے پہلے کیسے تھے؟ اور پہلے والے پھر ذرا سوچے اس سے پہلے کیسے تھے؟ اور تنقید کرنے والے سوچے آپ کیسے ہیں؟ اگر آپ ہی کو وزیر بنا دے تو پنجابی میں کہتے ہیں تو کیڑا پہاڑ ٹالنا ہے، تم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو ان کے لیے دعا مانگی جائے، کیا خداوند تعالیٰ نے فہم عطا کر، عقل و دانش عطا کر۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ تو مسیحی نہیں ہے، اے خداوند تو خالق ہے اور وہ تیری مخلوق ہے، پہلی اور دوسری آیت، بلکہ پہلی آیت کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، اے خداوند تو خالق ہے اور یہ تیری مخلوق ہے۔ ان کا مذہب عقیدہ جو بھی ہو، میں اور آپ اس عقیدے مذہب کو بدل نہ بھی سکیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بدلنے والا خود مقررہ وقت پر بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ تیرے کلام پر مجھے اعتماد ہے۔ عزیزو، جو مسیحی، جو ایماندار خداوند میں ہوتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک عجیب سی تازگی ملتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے کی کوئٹہ کے حوالہ سے، ایسے لوگوں کو ملے جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہیں خداوند کی پہچان ہے، اور جب انہیں ملے تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور کہا واہ خداوند تیرا فضل ہو، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، تو کہاں کہاں اپنے بندوں کو تیار کر لیتا ہے، کیسی کیسی مشکل جگہوں میں تو اپنے گواہوں کو تیار کر کے ان لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو نے ایسے لوگوں کو فہم عطا کر دیا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ عقل مند ہی نہیں، کافر ہیں، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، اور تو نے جاہلوں کو بھی عقل و دانش عطا کر دی، انہوں نے تیری پہچان کر لی ہے، تیرا شکر ہو اے خداوند۔ عزیزو، جن کی امید خدا کا کلام ہے، یا جن کی امید خدا کے کلام میں ہے، جن کی امید خدا کے کلام میں ہے،
ان کی زندگی میں روح القدس نور کی مانند چمکتا ہے۔ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر روح القدس ہے، ہمیں پتہ ہے خدا دلوں میں بستا ہے، ہمیں پتہ ہے، پر جو خدا دلوں میں بستا ہے اس خدا کی دی ہوئی خوبیاں تو ظاہر ہونی چاہیے نا۔ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، روح القدس ہمارے دلوں میں بستا ہے، خدا ہمارے دلوں میں بستا ہے، پر روح القدس کی خوبیاں، اس کی نعمتیں بھی تو نظر آنی چاہیے نا، روح القدس کے پھل بھی تو نظر آنے چاہیے نا۔ یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ اے خداوند ہم روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تو لوسیفر بھی رکھتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں لوسیفر کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، اس کی جماعت بہت بڑی ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا ہے نا، تو لوسیفر نے بھی بے شمار شاگردوں کو چنا ہے۔ وہ بائبل کی آیت سنا کے پھر کالا جادو پڑھتے ہیں، وہ الٹا مکاشفہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مکاشفہ کے آخری باب سے الٹا پڑھنے سے کیا برکت ملتی ہے، اور اس میں امتحان کیا ہے؟ یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں؟ گویا لوسیفر ہر وہ کام کرواتا ہے جو خدا کے حکم کے منافی ہے۔ عزیزو، جن کی امید خدا کے کلام میں ہے ان کی زندگی میں روح القدس کا نور چمکتا ہے۔ تیسری آیت ہے، اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ ہماری مصیبت، دکھ براہ راست خدا کی طرف سے نہیں آتے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے گا، ہماری مصیبت، بیماری، دکھ براہ راست خدا کی طرف سے نہیں آتے، لیکن اکثر حالات میں خدا انہیں عمل درآمد ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی براہ راست خداوند کی طرف سے نہیں آتی، لیکن خداوند آنے دیتا ہے، عمل درآمد ہونے دیتا ہے۔ اور اس بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی میں خداوند اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ بھلا دیکھوں، پہلا مقصد کیا یہ میرے سے وفادار ہے؟ عزیزو، پچھلے 5-6 سالوں سے جن مشکلات کا میں شکار رہا ہوں، ان دشمنوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ بے شک بڑی پریشانی ہوئی، لیکن میں یہ کہوں گا خدا نے ایسا ہونے دیا تاکہ میں اس کے آئین سیکھ لوں، تاکہ میں ایمان میں اور مضبوط ہو جاؤں، اور اس برائی میں سے خداوند نے اچھائی پیدا کر دی۔ جن چیزوں کو، جن کاموں کو، جن انعامات کو میں حاصل نہیں کر سکا، وہ اس 5 سالہ دور میں حاصل کر لیے۔ تو کیا یہ مصیبت اچھی نہ ہوئی؟ داؤد نبی کہتا، اچھا ہوا مجھ پر مصیبتیں آئیں تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ لوگ تو کہتے ہیں خداوند آپ مسیحی بیمار نہیں ہونا چاہیے، مسیحی کو دکھوں میں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایوب نبی دکھوں میں سے گزر سکتا ہے، اگر پولس رسول اور اس کے سارے ساتھی دکھوں میں سے گزر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں؟ اور اگر خدا کا برہ دکھوں میں سے گزر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر پولس اور اس کے ساتھیوں کو دکھ سہنے کے بعد عزت ملتی ہے، اور اگر خدا کے برے کو دکھ سہنے کے بعد ساری دنیا جہاں کا، کل کائنات کا وارث بنا دیا جاتا ہے، قیامت اور زندگی کا اختیارات دیا جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں دکھوں میں سے نہ گزریں؟ عزیزو، خداوند اجازت دیتا ہے کہ میرا بندہ دکھوں میں سے گزرے، اور پھر خداوند کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں بھلا
بیماری میں، پریشانی میں، غربت میں میرا شکر ادا کرتا رہا ہے کہ نہیں، کہ بڑبڑاتا رہا ہے؟ ایوب نبی کو کہا بڑبڑاؤ، اس نے کہا نہیں، میں نہیں بڑبڑاؤں گا۔ اور اس کی وفاداری کا عالم کیا ہے؟ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا ہی لوٹ جاؤں گا، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ یعنی اے خداوند، اگر تو سب کچھ بھی لے لے گا پھر بھی تیرا شکر ہے۔ یسوع المسیح نے کہا میری نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری ہو۔ اور عزیزو، پولس رسول لکھتا ہے کہ میں اس زندگی میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کلیسیا کے لیے خرچ ہو جاؤں۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اے خداوندہ مجھ پہ بیماری کیوں آئی؟ مسیحیت پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں میں چلنے والی ایک ایسی کلیسیا کا نام ہے۔ اور جو لوگ آج یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بس یسوع پر ایمان لے آؤ تو خوشحالی خوشحالی، وہ کلام مقدس کی صحیح تشریح، صحیح تفسیر نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو، جب ہم بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی میں سے گزرتے ہیں، دکھ سہتے ہیں اور وفادار رہتے ہیں، ایک بڑا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ اس فائدے کا نام ہے روحانی بلوغت۔ اونچی بات بولی گا، روحانی بلوغت، روحانی طور پر ترقی۔ روحانی ترقی ہوتی ہے، ایک اور آسان لفظ، ایمان کی مضبوطی ملتی ہے۔ تو پھر بیماری، تکلیف، مصائب، وقتی طور پر پریشانی تو ہوتی ہے نا، پر اس کا دورس فائدہ بھی ہے نا، روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی۔ اور عزیزو، ایسے حالات میں ہم خدا کا انصاف دیکھتے ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ کہ تجھ پر اگرچہ کسی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، پر دیکھ تیری وفاداری کی وجہ سے تجھے میں نے روحانی پختگی دے دی ہے، روحانی تازگی دے دی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انصاف مل گیا نا۔ تو آج کا مضمون کیا ہے؟ خدا کی شریعت کا، خدا کے کلام کا عدل و انصاف۔ یعنی دکھ میں بھی خدا نے آپ کے ساتھ انصاف کر دیا ہے کہ بے شک تو دکھ میں رہا ہے پر میں نے تجھے زیادہ برکت دی ہے۔ لیکن عزیزو، اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ خداوند ہمیں بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے کہ جو تجھے نقصان پہنچاتے ہیں یا جو تیرا بھلا نہیں چاہتے، جو تجھے شرمندہ کرتے ہیں، خدا ان کو ان کے گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے۔ اور یہاں یہ چھٹی آیت ہے، گناہ کرنے والا اس کا کڑوا پھل ضرور کھاتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولیے گا، گناہ کرنے والا اس کا کڑوا پھل ضرور کھاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو تنگ کر کے خوش تو ہوتے ہیں، لیکن بالآخر خداوند ان کو ان کے گناہ کا کڑوا پھل ضرور کھلاتا ہے۔ اور آپ نے سیکھا ہوگا کہ جو گناہ کرتا ہے اسے سزا۔ داؤد نبی کا تذکرہ میں مختصر الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ معافی تو ہو گئی، اس نے فضل کی درخواست کی، معافی تو ہو گئی، پر اس گناہ کی سزا بھی، کڑوا پھل بھی کھانا پڑا۔ آدم اور حوا نے بھی وہ پھل جو کھایا جو انہیں اچھا لگتا تھا، سزا انہیں مل گئی۔ آج جو لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، معاشی قتل کرتے ہیں، سماجی قتل کرتے ہیں، یاد رکھیں انہیں ان کی زندگی میں، ان کی اولاد کے سامنے اور ان کی دوسری پشت، تیسری پشت میں بھی خداوند اس گناہ کا ضرور کڑوا پھل کھلاتا ہے۔ عزیزو، آخر میں ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ خداوند کی شریعت میں، خداوند کے کلام میں
عدل و انصاف ہے، طرفداری نہیں ہے۔ جو سچے دل سے اس کے حکموں پر عمل کریں گے خداوند انہیں پیار کرے گا، اور جو خداوند کی پہچان نہیں کر سکے اس جہاں میں ابھی تک، کم علم ہونے کی وجہ سے یا لا علم ہونے کی وجہ سے، خداوند ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی پہچان کریں، اس کے عدل و انصاف کو جان سکیں، کیونکہ اس کا سورج نیک و بد پر چمکتا ہے۔ وہ ہر ایک کو پیار کرتا ہے اور ہر ایک کو موقع دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر گنہگار توبہ کی حد تک جائے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں اس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے۔